اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، آپ کے پروردگار نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا، سجدہ کرنا منع کر دیا، اور اپنی عبادت کے حکم کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ عاجزی سے، انکساری سے پیش آؤ۔ جب بھی والدین کا آمنا سامنا ہو تو متانت اور وقار پیدا کر کے ملا کرو۔ اس بات کو یاد رکھیے، والدین کا فرمانبردار دنیا کے اندر کبھی ناکام نہیں ہوا، اور والدین کا نافرمان دنیا کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ جو آدمی دنیا آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اس سے چاہیے کہ اپنے والدین کی فرمانبرداری کرے، اور جو آدمی یہ چاہے کہ مجھے نہ دنیا کی ضرورت نہ آخرت کی ضرورت، وہ بے شک والدین کے نافرمانی کرتا پھرے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ پاک نے والدین جیسے نعمت عطا فرما دی اور انہوں نے قدر کر دی، اور انتہائی بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ والدین جیسی نعمت مل گئی اور ان نہ قدری کر کے اس نعمت کو ضائع کر دیا۔ والدین کی دعاؤں کی بدولت دنیا آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے، اور والدین کی بددعاؤں کی بدولت دنیا آخرت کی ناکامی مل سکتی ہے۔ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، وَمَنْ عَاشَ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ ایک دفعہ ایک قبرستان سے گزرے تو وہاں پر ایک قبر کو دیکھا کہ وہ قبر اچانک پٹ گئی، اور پٹنے کے بعد وہاں سے ایک شخص نمودار ہوئے جس کی شکل و صورت گدھے کی تھی، اور قبر سے نکلا اور پورے قبرستان میں چکر لگایا اور گدھے جیسے آواز نکالتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ پورے قبرستان میں گھومنے کے بعد واپس اپنے قبر کے اندر پلٹ گیا۔ تو امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس منظر کو دیکھ کر کے میں بڑا حیران ہو گیا، قریب کے آبادی میں چلا گیا اور وہاں لوگوں سے دریافت کی کہ اس قبرستان کے اندر یہ واقعہ نمودار ہوتا ہوا مجھے نظر آیا ہے، تو آپ میں سے کسی کو خبر ہے، کوئی تحقیق، کوئی حقیقت معلوم ہے؟ تو وہاں حضرات جمع ہوئے اور ان نے بتلایا کہ یہ ایک نوجوان کی قبر ہے جو اپنے والدین کا بڑا نافرمان تھا، اتنا نافرمان تھا کہ جب اپنے والدین سے بات کرتا تھا تو ان کے سینے کو چیر دیا کرتا تھا، اتنا نافرمان تھا کہ ان کے والدین ان سے بات کرتے ہوئے ڈر محسوس کرتے تھے۔ اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ والدین اپنی اولاد سے بات کرتے ہوئے ڈر محسوس کرے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کی والدہ ان سے بات کرتی تھی، یہ آگے سے جواب ریپلے کرتا تھا اور بات کرتے ہوئے اپنی والدہ کو گدھی کہہ جاتا تھا۔ تو ان کی والدہ نے بدعا دی کہ اللہ پاک آپ کو ایسا گدھا بنا دے کہ آپ سے پوری دنیا کے لوگ عبرت حاصل کرے۔ تو یہ وہ نافرمان نوجوان تھا اپنے والدین کا، جس نے اپنے والدین کی بددعائیں لے کر کے آج پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ والدین کی بددعائیں ہو یا دعائیں ہو، دعاؤں کی بدولت دنیا آخرت بن سکتی ہے، بدعاؤں کی بدولت انسان کی دنیا آخرت دونوں بگڑ سکتی ہے۔
बायजीद बुस्तामी रहमुल्लाह वक़्त के कितने बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। आज जहाँ भी औलिया का तज़किरा आता है बायजीद बुस्तामी का तज़किरा ज़रूर होता होगा। ये वली कैसे बने? वालदा की खिदमत करते रहे। एक दफ़ा ईशा के बाद इनकी वालदा ने चाहत ज़ाहिर की कि वो जो करीब में नहर है उसका पानी बड़ा मीठा है, बड़ा मुझे पसंद है। ये साहिब उठे और घर में पानी तलाश किया तो इसे पता चला कि इस नहर का पानी घर में मौजूद नहीं है। उसी वक़्त निकल गए और नहर से एक बड़ा सा प्याला भर करके ले आए। लेकिन जब घर पहुँचे देखा कि वालदा सो रही है। अब वालदा के सरहाने खड़े हो गए, वालदा के जागने का इंतज़ार कर रहा है और इसी तरीके से पूरी रात गुजर गई। तहज्जुद की नमाज के लिए जब वालदा की आंख खुली और देखा कि बायजीद बुस्तामी तो प्याला लेकर के उस पानी को लेकर के खड़े हैं, उनके दिल से दुआ निकली, अल्लाह ये मेरा बेटा है, रात के अंधेरे छाए हुए हैं, सारी दुनिया सो रही है, अल्लाह आपके बारे में आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी पैर, रात के आखिरी पैर में जो आदमी जो दुआ मांगता है परवरदिगार उसे कबूल कर देता है। अल्लाह मेरे इस नौजवान बेटे को औलियाए दुनिया के सरदार बना देना। और फिर दुनिया ने वो दिन देखा कि बायजीद बुस्तामी को अल्लाह पाक ने औलियाए दुनिया का सरदार बना दिया। ये वालदा की दुआएं तो थी। इमाम बुखारी रहमुल्लाह के बारे में तारीख़ुल मदीना थे दमिश्क में उनके हालात ज़िंदगी में लिखा हुआ है कि जिस वक़्त पैदा हुए चंद दिन गुजरे थे उनकी बिनाई चली गई। अब इनकी वालदा 3 दिन मसलसल रात के अंधेरों में अल्लाह से एक दुआ मांगते रही, ए अल्लाह मेरे इस बेटे की बिनाई वापस कर दे और दुनिया का अजीम तरीन इंसान बना दे। चौथी रात ख्वाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अल्लाह पाक ने आपकी दुआओं की बदौलत आपके बेटे को बिनाई भी वापस कर दी और ये अपने ज़माने का बड़ा इंसान बनेगा। इमाम बुखारी रहमुल्लाह वो शख्स है जिसने बुखारी शरीफ लिखी है। पूरी दुनिया में कुरान पाक के बाद इस वक्त जो ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है वो सही बुखारी है। 16 साल लगाए लिखते हुए, 5000 से ऊपर अहादीस मौजूद है। गुस्ल करके आते थे, 2 रकात की नमाज पढ़ते थे और फिर हदीस लिखते थे। जब तक किताब लिख चुकी नहीं थी उस वक़्त तक रोज़े से रहे। अल्लाह पाक ने वालदा की और दुआओं की बदौलत इतनी बड़ी शख्सियत बना दी है। मैं ये कहूँगा जिसके घर में वालिदैन जैसी नेमत मौजूद है उन्हें किसी आमिल के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ये तावीज़ चाहिए है, ये वजीफ़ा चाहिए, अरे सबसे बड़े पीर तो आपके घर में मौजूद है भाई। वालिदैन की खिदमत की बदौलत अपनी दुनिया भी बना सकते हो, अपनी आखरत भी बना सकते हो। मुफ्ती अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमुल्लाह उनके हालात ज़िंदगी में लिखा है कि एक दफ़ा चिचावतनी के अंदर बयान करके वापस तशरीफ़ ले जा रहे थे तो रास्ते में एक गंदा नाला गुजरता है। वहाँ से करीब से जब गुजरे तो इन्होंने इस नाले के किनारे पर एक शख्स को टूटे हुए चारपाई पर पड़ा हुआ देखा। एक पुरानी चादर इसके ऊपर पड़ी हुई और मैली कोचेली इसके जिस्म के ऊपर मक्खियाँ बैठ रही है और जिस्म से खून और पिप भी बह रहा है। तो दीनपुरी रहमुल्लाह इनको देखते रहे। वक़्त चूँकि कम था और गुजर गए। इस साहिब ने आवाज़ लगाई, मौलाना साहब आप मेरी बात सुन ले। तो मौलाना साहब वापस पलटे और इनके सामने बैठ गए। तो ये साहिब कहने लगे कि आप वो शख्स है जो बयान करते हैं? कहा जी मैं वो शख्स हूँ। कहा लोगों को मेरा किस्सा सुना दो। कहा क्या किस्सा है? कहा लोगों को मेरा किस्सा सुनाओ और फिर लोग मेरे किस्से सुनने के बाद इबरत हासिल करेंगे। कहा क्या किस्सा है भाई आपका? कहा किस्सा मेरा ये है कि जब मैंने जवानी के अंदर कदम रखा है,
کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھا، شرابی بنا، زانی بنا، چور اور ڈاکو بنا، رات کے اندھیروں میں باہر گھومتا پھرتا رہا، اور میری والدہ گھر کے دروازے پر کھڑی ہو کر کے میرا انتظار کرتی رہتی۔ ایک دفعہ رات کو کافی دیر سے میں گھر آیا اور میری والدہ گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے میرا انتظار کرتی رہی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو والدہ غصے میں تھی اور کہنے لگی، آپ کیسے بدتمیز اور بے شرم ہے، آپ کی والدہ کھڑے ہو کر کے انتظار کرتی رہتی ہے، آپ کو کوئی احساس بھی نہیں ہے، آپ اتنے دیر سے گھر میں آتے ہیں۔ بس یہ باتیں کہنی تھی کہ مجھے غصہ آیا، پاؤں سے جوتا اتارا، میں نے والدہ کے سر پر مارا اور پھر ان کے منہ پہ مارا، اور میری والدہ اتنا میں نے مارا کہ بے ہوش ہو کر کے نیچے گر گئی۔ میں کمرے میں چلا گیا، جو کھانا میرے لیے تیار تھا وہ میں نے کھا لیا۔ واپس آ کر کے دیکھا والدہ ہوش میں تھی، آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور بار بار ایک دعا کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ دعا تھی یا بددعا تھی، میرے لیے کہہ رہی تھی، اے اللہ، اولاد مانگی تھی، بڑھاپے میں سہارا دینے کے لیے، یہ کیسی اولاد ہے، پاؤں کا جوتا اترا، جس جوتے کو ماں نے اپنے دوپٹے سے صاف کیا تھا اسی جوتے سے میرے سر اور میرے منہ کے اوپر وار کیا ہے۔ اللہ، اگر یہ اولاد اتنی نافرمان بن گئی ہے، اب میں اس زمین پر رہنا نہیں چاہتی، اللہ مجھے اپنے پاس واپس بلا دے۔ یہ دعا کرتی رہی اور میں واپس آ گیا، لیٹ گیا اور مجھے نیند آ گئی۔ ٹھیک گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد میں اٹھا ہوں اور مجھے تقاضی کی ضرورت پڑی۔ جب میں جانے لگا ٹکر لگی، پاؤں پر زخم آ گیا۔ جب دیکھا تو پاؤں زخمی ہو چکا تھا۔ پھر میں نے کہا کل جا کے کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا۔ اگلے دن ڈاکٹر کے پاس گیا، علاج معالجہ کروایا، کوئی علاج نہ ہوا۔ حکیم کے پاس آ گیا، وہاں سے علاج نہیں ہوا۔ قریب کے علاقے میں کسی ایک ڈاکٹر کو میں نے چھوڑا نہیں جس کے پاس میں گیا نہیں ہو علاج کے لیے، علاج نہ ہو سکا۔ بالآخر میں ملتان کے اندر نشتر ہسپتال میں داخل ہوا اور وہاں ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ آپ کا پاؤں کٹنے والا ہے، اور میں اس درد سے، اس تکلیف مصیبت سے تنگ اور مجبور آ کر کے میں نے پاؤں کٹوا دیا، لیکن پاؤں میرا ٹھیک نہیں ہوا، خون اور پیپ برابر بہتا رہا۔ گھر کے اندر لایا گیا، اس پیپ کے اندر اللہ پاک نے اتنی بدبو پیدا کر دی کہ گھر کے لوگ مجھے برداشت نہیں کر سکے۔ وہاں کے لوگوں نے اٹھا کر کے مجھے اس نالے کے کنارے پر رکھ دیا۔ اب یہاں دوست بھی پرانے ہو گئے، نہ کوئی دوست آتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار آتا ہے، نہ کوئی عزیز آتا ہے، نہ اپنے خاندان میں سے کوئی ملنے والا آتا ہے، جس کو پکارتا ہو وہ بھی لعنت بھیج دیتا ہے۔ اتنی بات آپ نے لوگوں سے کہہ دینی ہے، اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا۔ جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا، آخرت میں تو ملے گی جہنم، لیکن اللہ پاک دنیا بھی جہنم بنا دیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اولاد نافرمان ہو، نہ اس کی دنیا ہے نہ اس کی آخرت ہے۔ اولاد اگر اپنے والدین کی فرمانبردار ہے، اللہ پاک ان کی دنیا کو بھی بنا دیتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔